پہلی آیت وچے عظمت کلام تے دوجھی آیت وچے عظمت متکلم. اے تا دورہ تفسیر دے لفظاً آسان الفاظ وچ سناواں. پہلی آیت وچے عظمت قرآن اور دوجھی آیت مبارکہ وچے قرآن نازل کرن والی ذات اس دی عظمت عظمت رحمان. دوہیں سنو. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آیت نمبر 21 سورت دنا سورت الحشر 28 پارہ. جتنی بھی اللہ نے کائنات وچ مخلوق پیدا کیتی ہے ساری مخلوق بھی جو اللہ کریم نے سب تو زیادہ مضبوط پہاڑاں نو پیدا کیتا ہے. پہاڑاں دے نال دی مضبوط مخلوق اللہ کریم نے نہیں بنائی. قرآن پاک دی عظمت بیان کریں دے ہوئے اللہ مثال پہاڑ دی بیان کیتی ہے جرا سب تو زیادہ مضبوط تے سختے تے اے آیت ہکو ہنے قرآن ہی این دے نال دی ہو آیت کو نہیں. ان ترجمہ سنائے وقت میں حدیث نال گل سمجھے سا. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل جے کر میں اللہ کریم اس قرآن پاک نو کہ پہاڑ دے اتار چھڑے دا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. قرآن پاک دا بوجھ تے وزن پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے ہا. ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گے پھٹ ونیا. ہکو جملہ دوستاں دے سامنے قرآن پاک دا وزن تے بوجھ تے بار پہاڑ بھی نہیں چاہ سکدا. ہن حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تو باہر تشریف گھدیاں دن. حضور فرمیندن وادی بطحا دے اندر میں پہنچا. ایک محلہ ہے مکہ شریف وچ. یکدم آسمان تو دو فرشتے میرے سامنے زمین تے اترین. قرآن پاک دے لفظ فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. سورت مریم آیت نمبر 64. یہ حوالہ دوستانو حوالے کیوں لکھے نہ ہونا ایک مقصد اے بھی ہے جیویں قرآن پاک زبان نال تلاوت کرنا ثواب ہے جیویں قرآن کرنا نال سننا ثواب ہے قرآن پاک دی زیارت کرنا ہی ثواب ہے. جتنے تک اللہ دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکدے. انہاں دو فرشتاں وچوں ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو اشارہ کیتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہن جیا وہ فرشتہ کھن لگے وانیا ترکڑی گھنا. آم فرمینن ایک فرشتہ ترکڑی گھن کے آ گیا. اور ایک فرشتہ حکم دے مانا لے دوجا فرشتہ عمل کرنا لے. حکم لیمن والے فرشتے نے آنکھیں ترکڑی دے ہی کپڑے وچ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نو بلا تے عام نے مقابلے آلے پرڑے وچ ایک بندہ بلا تے زن ہو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزن کر.
آؤ فرمینے ترکڑی دے ایک پرڑے وچ میں سامنے ایک بندہ بلا کے جس ویلے فرشتے چاہے وزن میں آمنہ دلال دا زیادہ تھی گیا فرشتے آکے آپ دے سامنے ڈھا بندے بلا حضور فرمینے جس ویلے میرے سامنے ڈھا بندے بلا کے فرشتے ترکڑی نو چاہے وزن میں آمنہ دلال دا ود گیا فرشتے آکھے تیسرا تجربہ کر حضور دے سامنے 100 بندے بلا آؤ فرمینے 100 بندے بلا کے زن ہو فرشتے آکھے ہون وزن کر وزن میں امام المرسلین دا ود گیا چوتھا تجربہ فرشتہ کھن لگا صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے وچ 1000 بندہ بلا ترکڑی دے پرڑے وچ حضور سائیں فرمینے چوتھا تجربہ کیتا نے ہک دے مقابلے وچ 10 دے مقابلے وچ 100 دے مقابلے وچ وزن جی میں میڈا زیادہ ہے 1000 بندہ نے مقابلے وچ وزن دے بوجھ میڈا زیادہ تھی گیا کمال ہے فرشتے آکھے بس کر 4 تجربے کیتے سے ایک 100,000 اگو حدیث پاک دے الفاظ فرشتہ کھن لگے جتنے انسان آج تونی دنیا دے اندر این قیامت دونی آمنین اگر ساری دنیا دے پہلے دے بادل انسان بھی ترکڑی دے پرڑے دے اندر آپ دے مقابلے بلا دیتے منین وزن یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ ہومنے کیوں زیادہ ہومنے ہن قرآن دی آیت پڑھنا 29 سپارہ تے سورت دنا سورت المزمل فرمایا اِنَّا سنلقی علیک قولا ثقیلا آیت نمبر 5 سورت المزمل دے 29 پارہ میں اللہ کریم بہوں وزنی کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھیجے دا پیاں اور جملہ خیال نال میرے بھائیاں سننے ہیں جیڑے قرآن پاک دا وزن پہاڑ برداشت نہیں کر سکدا اون قرآن پاک نو آمنہ دلال دے سینے نے سنبھال کے دا آپ دے وزن دا مقابلہ کون کرے ہاں میرے سینے قرآن ہوئے اس دا مقابلہ کون کر سکتے قرآن قرآن ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا جرا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف بھی پڑھے جا اللہ کریم اس بندے نو ڈھانے کی انال مالا مال کر چھوڑے دیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرمائیے آپ نے فرمایا الف لام میم سورۃ آل عمران پہلی آیت الف لام میم حضور فرمایا ایک حرف نہیں ترہن الف الگے لام الگے میم الگے کیا مطلب الف لام میم دی تلاوت کرن والے نو اللہ کریم 3 نیکیاں تاں کرے دیں تے مزے دی گل ہے استاد فرمیندے بیان عبدالرحمن صاحب بھئی 2.5 سالہ 2 سالہ جنہ بچہ حفظ کیتا ہے مزے دی گل ہے الف لام میم دا مانا اللہ دو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ اللہ علم بے مراد ہی بے ذالک الف لام میم دے مانے دا پتا اللہ دو بغیر کسے نو بھی نہیں حضور سائیں سمجھا گئے بندہ قرآن پاک پڑھے الف لام میم بھاویں قرآن پاک دے حرفہ دے مانے دا پتہ نبی ہوئے اللہ ثواب نال وطوی جھولیاں بھر چھوڑے دے یہ بندہ نہ سمجھے مانا نہیں آدھا تا ثواب نہ مل سی تے قرآن پاک و عظیم و شان کتابے
جتنے بھی اللہ نے فرشتے پیدا کیتے نا، 4 شیاں اے جیاں جنہ دی تعداد اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ آسمانی کتاباں اللہ کتنیاں بھیجیاں اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ انبیاء علیہ السلام کتنے ہن صحیح تعداد اللہ تو بغیر کینوں پتہ نہیں۔ تے اللہ دیاں صفتاں کتنیاں ہن اے تعداد بھی اللہ آپ بہتر جان دے۔ تے نمبر 4، اللہ نے فرشتے کتنے پیدا کیتے، فرشتہ دی گنتی بھی اللہ کریم تو بغیر کے دل میں نہیں۔ اور جملہ دھیان نال دوستاں سننا ہے، جتنے بھی اللہ نے فرشتے پیدا کیتے، فرشتے قرآن دی تلاوت سن سکتے لیکن قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ صرف ہکو فرشتہ ہے جبریل امین سارا دا سردار، جے کو اللہ کریم نے قرآن پاک دی تلاوت کرن دی سعادت عطا کیتی ہے۔ جبریل عام دے سامنے قرآن پڑھے ہاں حضور سہیں سنے نا، رمضان شریف میں حضور سہیں پڑھے ہاں دے جبرائیل سن دا ہے۔ صرف جبرائیل قرآن پڑھ سکتا ہے، باقی کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ ایت اللہ کریم نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو اے شرف عطا کیتا ہے، ہر ایماندار بندہ قرآن پڑھدا ونجے تے نیکیاں نال دامن بھردا ونجے۔ معاف کرے اج قدر کونی قرآن دی۔ اور ایک چھوٹی جتنی مثال، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ددا ہو رہی، ایک بندے طلاق چاہیے چاہ، آکھن لگا جس ویلے میری بیٹی جوان تھئی، شادی کریں دے ویلے بیٹی نو ڈاج وچ پوری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساں، جے کر میں بیٹی نو ساری دنیا دا مال تے خزانہ جہے سے ڈاج نہ دتا میری بیوی نو طلاق۔ اے مسئلہ ہی سن ہی سارے دوست، ڈاج دے من نال استاد جی سا ڈاج سڑے جہیز دے من نال ڈاج دے من نال بیٹی وراثت جو محروم نہیں ہو سکتی۔ ابا آکھے میں ڈاج دے چھوڑا ہی، پھر آکے اساں بھین کو ڈاج دیتا ہی، چب ہن وراثت جی حصہ کو نہیں۔ جہیز تے ڈاج دا وراثت نال کوئی تعلق نہیں، جہیز تا تحفہ ہے اپنی بیٹی دے بھین واسطے۔ تے بھی مسئلہ نال سنے ہے، بھیرا دے حصے دے اندر 2 کلے زمین آئیے، بھین دے حصے دے اندر 1 کلہ زمین آئیے، بھیرا دا حصہ ڈبل ہے، بھین دا 1 حصہ بھیرا دے 2 حصے۔ قرآن دے لفظ للذکر مثل حظ الانثیین، سورت دنا سورت النساء رب العالمین دا قرآن پاک میرے سامنے، یہ آخری آیت ہے سورت النساء دی۔ مرد حصے 2 تے عورت دا حصہ 1، پھرا بھین کل چلا گیا ہے، جرا کلا تیرے حصے چاہے او میں کو بخشے ہاں چاہ، تے بھینا کہ میں بخش چھوڑے ہیں، بھین دے زبانی آکھن نالو کلا زمین دا بھیرا تے حلال نہیں حرام ہے۔ ہون تا سارے زمیندار نراسی من لگ گئے ہو، استاد جی میں کو بات سندرالا دے نسدے سن تے نسدو تا مسئلہ میں لکئی ونیا، واہ بھائی واہ۔ دوجا پارا سورت دنا سورت البقرہ، فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون۔ آیت نمبر 159، جیرے لوگ اللہ دی نازل کیتی ہوئی کتاب دا مسئلہ لکینن،
اللہ فرمائے اللہ دی کتاب دا مسئلہ لکاون والا تے اللہ بھی لانتاں کرے دے تے اللہ دی ساری مخلوق بھی لانتاں بھیجے دیے. یہ آیات ہے. اللہ میں ہون توڑی مسئلہ حق دا لکایم ہون توبہ کرنا چاہما. فرمایا 3 شرطیں مولوی صاحب تیری توبہ دیاں عام لوگاں دیاں توبہ دیاں 2 شرطاں. بندہ پچھلی غلطی دی معافی چ منگے انگو پکا وعدہ چ کرے جو میں کم نہ کرے سا. مولوی صاحب دی توبہ دیاں 3 شرطاں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. نمبر 1 ہون توڑی اللہ دی کتاب دا مسئلہ لکایم پچھلے گناہ دی توبہ کراں چاہ. اللہ او مسئلہ لکاون اللہ میرا گناہ معاف کر. تے نمبر 2 واصلحوا وگو تے مسئلہ نہ لکے سا اللہ تیرے نال میرا وعدہ ہے. فرمایا مولوی صاحب تیری توبہ قبول نہیں. وبینوا جتنے توڑی مسئلہ کھول کے لوگاں دے سامنے بیان نہ کرے سے میں اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرنی. سارے واسطے دا مسئلہ اوکھا ہے. اور حوالہ سنو یہ میرے سامنے آیت نمبر 173. انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. آیا سن دے رہا دے ہو میں اور نکتہ سنا من لگا. جیرا حلال جانور خود بخود مر گیا ہے حرام ہے. گاں بکری مر گئی ہے ذبح نہیں کی دی گئی حرام ہے. نمبر 2 والدم تے ذبح کریں دے ویلے جرا خون نکل دے او بھی حرام ہے. آج کل تا چھری پھیر کے گرم پانی جی مرغی جا سٹے دن جو خون نہ نکلے او پلیت خون تا وچ رہ گیا ہے. گل نہیں سمجھ آئی. بڑگدہ پہ پانی دکاندار کو کے پھٹو پھڑنا وچا سٹے دن تے یا آج کل پیپاں دا رواج آ گئے انہوں موٹر دا پیپ تے وچ او نرگڑ دے چڑیتا تاکہ خون نہ نکلے تے گوشت پھل ونجے تا پلیت تے حرام خون وچ رہ گیا ہوندے. او گوشت استعمال کرنا کیویں جائز ہے. یہ گل نہیں سمجھ آئی. چپ کر بیٹھے ہو جلدی کرو ٹائم تھوڑے اللہ راضی ہونے. ہائے ہائے خدا دی قسم ہے پرواہ نہیں رہی ساکو. جسم میں جڑے خوراک پاک نہیں میں دی پئی ساڈے عمل کیویں قبول تھی سن. مردار حرام خود بخود مر گیا ہے. ذبح کرے دے ویلے خون جرا نکل دے وہ پہلے تو ود کے پلیت تے حرام. تے نمبر 3 ولحم الخنزیر سور تے خنزیر تے تکھر دا گوشت ہاں تو زیادہ حرام. تے نمبر 4 وما اہل به لغیر اللہ. اللہ تو بغیر کہہ دینا دی منت منوتی ہوئے نظر نیاز ہوئے خنزیر تو زیادہ حرام. اللہ بس کہ نہیں 5واں حرامی سنو. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اے 4 حرام من گھتے وے اللہ من گھتے سے فرمایا انہاں نالوں 5واں ود کے ہی حرام نے. اللہ دی نازل کیتی ہوئی کتاب دا مسئلہ دنیا دے پیسے دے خاطر لکامنا انہاں 4 تو ود کے حرام ہے. قرآن کھولی بیٹھا ربط بیان کی تھم سبق دے آؤ. بھرا بھیڑنو آگے کلا میں نو چا بخش کہ ٹھیک ہے جیوت میں ایویں نہیں حلال. بھرا نے کلا نا دا بھیڑ دینا کرا چھوڑے. پٹواری تحصیلدار آ گئے انتقال تھی گئے رجسٹری تھی گئی اسٹام لکھے گئے. بھیڑ کلے تے قبضہ کر گھدے. ہفتہ مہینہ سال گزرے بھیڑ نے بھرانو سڑے. ایک کلا میں تیرے نا چڑھاونا چاندیاں تو اپنے نا لوا گھن. ان جس ویلے مالک بنن تو بعد بھیڑ نے اپنے بھرانو کلا زمین دا نا لوا دیتا ہے. ہون بھرا واسطے حلالے. مسئلہ حل ہو گیا اگو چلدا. یہ زبانی یا یہ زبانی نہیں تھی دا حلال. بھرا ساری زندگی حرام کھاندا پہ. آؤ سبق تے
ساڑے حالات کے بن گئے. شیطان دھوکھا، استاد جی ناراض نہیں تھی منا، شیطان دھوکھا دیتے عقیدہ ٹھیک ہوئے. واہ بھائی واہ، اے شیطان دا دھوکھا ہے. مشرکین کو دھوکھا دیتس، اعمال والے پاسے لا دیتس، عقیدے تو غافل کیتس. توحیدیوں کو دھوکھا دیتس، عقیدہ چنگا ہوئے باقی جو مرضی آوے کیتی آؤ. واہ بھائی واہ. صحابہ ایمیں ساریاں زندگیاں اپنیاں قربان کر چھوڑیاں. سبق دے آؤ. باپ نے طلاق چا چھوڑیے بیٹی نو ڈاج چ پوری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساں، جے نہ دیتا تے میری بیوی نو طلاق. بیٹی جوان تھی گئی ہے، اے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. اولاد جوان تھی گئی ہے تے والدین انہاں دی جلدی شادی نہیں کی تھی. جے انہاں تو کوئی غلطی تھی گئی ہے، گناہ والدین دے نام اعمال وچ لکھا گیا ہے. سارے کول سر چٹے تھی گئے، رشتے بلہی بیٹھے ہیں جو جائیداد نہ دیونی پوے. آج مسئلے کھوڑے تھی گئے، نائی صدرال والے پکے ناراض سی سو میرے تھے تے میرے انہیں اتفاقاً ذہنی چاہ گئے نا. ہائے ہائے، اللہ دی قسم ہے شریعت دی اس گل دی پابندی کریں دے ساڈا ماحول پاک راوے ہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے فرض نماز دا ٹائم تھی ونجے پڑھنے کی دیر نہ کریں، جنازے دی تیاری تھی ونجے جنازہ پڑھنے کی دیر نہ کریں، اولاد جوان تھی ونجے شادی دے اندر دیر نہ کریں. بیٹی جوان تھی گئی ہے، رشتہ تے تھی گیا سا، جب رخصت کرنے دا ٹائم آئے ابے نو اپنی طلاق یاد آ گئی. اوہو میں تا طلاق چاہیے ہوئی، بیٹی نو ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے سا ڈانج ویچا، میں تا غریب دے مسکین بندہ ساری دنیا دا مال دا دینا سکدا ڈانج ویچا. دھی دا گھر آباد تھی سی، بیوی نو طلاق پہ ویسی، ہن کے کرنا چاہیے ہے. مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو پوچھا گیا ہے. عالم ہونن معاف کرائے نماز جرے امام دے پیچھو پڑھ دے، اساں مسلمان بہر نکل کے پہلا گلہ اسے دا کرے دیں. تو میں سنا چکا کہ ہندو سکھ عیسائی دی زبانی چوں میں اپنے مذہبی پیشوا دا گلہ نہیں سنا. ہائے ہائے، ہن میں سبق روک چھوڑے تے مثال ایک دنیا دی سنا ماں. ابلیس نے میٹنگ کی تھی اپنے شیطانہ دی، آکھن لگا جرا بندہ عالم نہ ہوئے اس نو گمراہ کرنا بڑا سوکھا ہی نے. آؤ شیطانوں میرے نال. رستے دے انسان دی شکل بن گئی، ابلیس بہ گیا ہے. ایک بندہ گزرے ہے عالم نہیں. حکمت جی ابلیس آکھن لگا انگل دا اوکے پتہ ابلیس ہے. اے بسا ابلیسا دمروے ہست پس بہر دستے نہ باید دان دست. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ابلیس آکھن لگے بندہ اے دسا سات آسمانی میں بڑے ہومن تے سات زمینہ بڑیاں ہومن، اتنا کچھ چھوٹا بھی نہ کیتا منجے. اللہ چھوٹے جتنے آنڈے ویچ سات زمینہ تے سات آسمان نو بند کر سکدے. بندہ سوچن لگی ہے اے چھوٹے بھی نہ ہو میں تے آنڈے وچ بند، بس سوچے پیا تے بندہ گیا. شیطان تاڑی جماریے اپنے شیطانہ نو آکھن لگا جماعت آلانو میں اللہ دی قدرت دے بارے اس نو شک پا گیا. اللہ دی قدرت دے بارے شک آیا نہیں تے ایمان ضائع تھیا نہیں. او تنو عالم دا تجربہ کراواں. ابلیس رستے دے بہ گئے، عالم گزرے. حضرت ایک مسئلہ دا دسوا، سات آسمان دے سات زمینہ بڑیاں چھوٹے آنڈے دے اندر اللہ بند کر سکدے کہ نہیں؟ عالم دی زبان تے قرآن دی آیت جاری تھی گئی ہے. فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. آیت نمبر 20. اے سات آسمان دے سات زمینہ کیری شہین انہاں تو وڈیاں شیاں اللہ آنڈے دے اندر بند کرنا چاہوے تو اللہ قادر ہے. بلی سکا ایو فرقی نے عالم تے غیر عالم ایچ. مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا گیا ہے، حضرت
بندے نے طلاق چاہیے فرمانے لگے کہ آکھے بندے نے کہ بیٹی نو ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے سان جہیز تے ڈانیے چا نہ دیتا دا بیوی نو طلاق امام صاحب فرمایا بندے کو آکھو پریشان نہ تھی بیٹی نو رخصت کریں دے ویلے ڈانج وچ اللہ دا قرآن چا دے سمجھ پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑے استاد جی کتنی بڑی دولت ان عزیزاں کو ملی ہے ہائے ہائے پر معاف کرے قدر قرآن دیئے کہ جانن جرے دنیا دان نبی نے اکھیاں دے نبی نے نہیں ہاں دے اندھے قرآن پاک دی آیاتِ اے میرے سامنے 17واں پارا سورت دنائے سورت الحج فرمایا فَإِنَّهَا لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور آیت نمبر 46 سورۃ الحج 17واں پارا اللہ فرمائے دے لوگاں دی اکھیاں تھیاں نہیں سینے والے دل اندھے تھی گئے آیت قدر قرآن دیئے کہ جانن جرے دنیا دان نبی نے قدر قرآن دی جانن والے پہ ستے شہر مدینے قدر پھلان دا بل بل جانے جری راندھی وچ بہاراں قدر قرآن دا ایک جانن جرے رجھے وچ مرداراں قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل بخاری شریف دی حدیث سنو ہی کمائی آگئی ہے صحابہ کرام بھی حاضر ہن عرض کرنے لگی حضرت میں اپنے نکاح دا اختیار تانوں دے دی پیاں مناسب سمجھو اپنا نکاح میرے نال پڑھ چھوڑو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امائی دی گل سن کے سر مبارک تلو دے کر گدے حدیث پاکی چاہے سر مبارک جھکایا نہیں چاہے یہ میں بندہ سوچن بہویں دے لازہ جو گدرے مائی بہ گئی ہے کونے ویچے یہ غریب صاحب بھی اٹھی کھڑو دے کھڑ لگا حضرت یہ توانو ضرورت نہیں میں غریباں شادی شدہ کوئی نہ مائی توانو اختیار دیتے میرے نال نکاح پڑھ چھوڑو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح دا میں پڑھنے نا حق مارج کے ریشہ دے سے حق مار بھی تا ضروری ہے آکھن لگا حضرت میرے گل دا حق ماری دے من واسے کوئی شے نہیں تے بھی مسئلہ بام سنی وجہ ہے انسان دی شادی تھے یہ 20,000 روپیہ حق مار آئی میں مثال لینا تے بندے نے گھر والی کو آگے حق مار معاف چا کر بی بی آکھے میں معاف کی تے معاف نہیں تھی دا بی بی فوت تھی گئی ہے خامد نے حق مار نہیں دیتا ان معاف نہیں تھیا شریعت دا مسئلہ فوت تھی منالی بی بی دے جتنے وارثن حق مار دی رقم شریعت دے مطابق وارثاں دے اندر تقسیم کی دیونجے تاں خامد دی قبر چھٹڑی ہے خامد فوت تھی گیا حق مار بی کو نس دیتا ہن شریعت دا مسئلہ ہے کہ وراثت والا مال بعد ہی تقسیم کرنا ہے بی دا حق مار کٹ کے بی دے حوالے پہلے کرنا ہے اسا مکان تے جائیداد تے زمینہ دے وارث بن گئے ہیں اے پتہ کو نہیں دیکھن فوت تھی ونالے حق مار بی کو نہیں دیتا تا قبر تاؤں دی پکڑی پئی ہے قیامت تک سبق تے ہو بہت وہ مسئلہ حق مار بھاما دے بیوی نو دے چھوڑے ہفتہ مہینہ سال گزرے بیوی آکھے میں حق مار نہ گھندی یہ تیڑا ہوئے ہون خامت تے حلالے ادھا بلا دے وے ادھا ہون حلالے یہ مسئلہ شریعت دا میں کوئی شاکیج پا چھوڑنے معاف دنی وے کرائی بیٹھے یہ تو اچھی گل ہے پہلے بندہ نہیں چھوڑے اچھی گل ہے سبق تے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا غریب صحابی اپنی برادری دے گھراں وچ چکر
کر لا متا حق مار دا انتظام تھی ویندا ہوئی ٹر پیا تھوڑی دیر بعد چکر لا کے والے آکھن لگا واللہ ما وجدت شیئا بخاری شریف دے لفظ اللہ دی قسم اللہ دی محبوب جی میں غریباں برادری علیہ میں مسکین ہن حق مار واسطے میں کوئی شے نہیں مل سکی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ رواہ البخاری آپ نے فرمایا کوئی لوہے دی انگوٹھی ہوئی او چلے میں تیرا نکاح پڑا چھوڑے نہ اس حق مارتے آکھن لگا حضرت میں تا لوہے دی انگوٹھی دا بھی مالک نہ کی میں ہوں نکاح پڑھوں آکھن لگا حضرت میرے کو لنگیے چادرے ٹوٹے جا کرے نا ہی ٹکڑا اپنے استعمال واسطے دوجا پی بھی نو حق ماری چلے نا آپ نے فرمایا نہیں ادھی لنگی دے ٹکڑے نال تیرا جسم بھی نہیں کجیمنا ادھی لنگی اس دے بھی کم نہیں آونی اے تک مارج نہیں لگ سکتی بڑا پریشان تھی ہے حدیث پاکی چاہے ہم دی محفل بھی جو نکل پی ہے پریشان تھی گیا روانہ تھی گیا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نو غریب صحابی دی پریشانی گوارا نہیں تھئی قرآن پاک دا حوالہ سنائی ونجا یارواں پارا سورت دنائے سورت التوبہ فرمایا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہائے قرآن پورے قرآن یہ جی آیت کو نہیں صرف یہ حکا ہے آیت نمبر 128 لوگوں بڑی عظمت والا رسول توڑے گلو تشریف گھن آیا ہے توڑے بچو عالی شان انسان عزیز علیہ ما عنتم تسا اوکھے تھی وہ میرا محبوب برداشت نہیں کریں دا حدیث پاکی چاہے آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی امت دے لوگانوں ہر نماز تو پہلے وضو ویلے مسواک کرن دا حکم چڑے ماں ضرور مسواک کیتا کرو تاں وضو کر کے نماز پڑھی کرو لیکن خطرہ ہے میری امت اوکھی نہ تھی ونجے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے محبوب دے دل دی خواہش ہوندی ہے زیادہ تو زیادہ نیکیاں میری امت دے حصے بھی چاہمیں نا تے ایماندارہ نال میرا محبوب بڑا شفیق دے نرم دل بن کے آیا ہے آپ جائیں مٹھاس تے نرمی تے محبت ہائے ہائے اللہ انہال ہی حدیث پاک سنائی بنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے موقع تے 2 تنبے ذبح کرے نیان ہیگ تنبا اپنے واسطے تے عرض کریں دن اللہ اے دوچھا تنبا میری قیامت گاوان والی امت غریبہ واسطے ثواب انہوں نے پہنچا چھوڑے امت نو ہم نے کتھا بھی سارے ہائے ہائے میرے غریب صحابی کو سڈو صحابہ وجہ نہ دے ہو صحابہ نے بھج کے سڈے پچھو دے والا حضور سڈے دے پینی اس لئے غریب صحابی پچھو دے مڑ کے آیا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مازا ماکا من القرآن رواہ البخاری حضور نے فرمایا میرا غریب ساتھی دسا تینو قرآن دے کتنی صورتاں تے ایتنا یادن اسا کہا حضرت فلانی آیت بھی یاد ہے فلانی صورت بھی حفظ ہے فلانا مقامی میں نو یاد ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتک بما معک من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جتنا قرآن دا حصہ آیتہ دے صورتہ دے نو یاد ہے نا یہ صورتہ دے ایتا بیوی نو یاد چاں کراویں اس سے حق مارتے میں آمنہ دلال نکاح پڑھ چھوڑے نا قرآن خدا دی قسم ہے نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں ایسا محنت جو نہیں کی تھی دارالعلوم دیوبند
سارے دیوبندیاں دا مرکز تے پہلے مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ ہزارہ علماء دے استاد فتاوا دارون دیوبند او اتنی ساریاں جلدن مفتی صاحب انہاں دے فتوے وچ مفتی صاحب فرمیندے میں رات لے ستا گل اوکھی ہے مہربانی کرے دل دے دروازے کھولنے سوکھا کر کے انشاءاللہ کوشش کریں نہ سناون دی مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندے میں راتی ستا دیوبند دے اندر چار پائی تے قرآن پاک دی آیت میرے سامنے آ گئی ہے ذہن وچ خیال آئے آیت دا اللہ فرمیندے لیس للانسان الا ما سعی یہ میرے سامنے آیت نمبر 39 کھلی ہوئی ہے لیس للانسان الا ما سعی غور کرے غور مشکل مقام ہے قرآن دا سورۃ النجم 27 پارا انسان کو بدلہ اسے عمل دا ملنا ہے جدی آپ محنت کی دیس ثواب اس دا ملنا ہے جدی آپ کوشش کی دیس گل سمجھئیے جا کے ثواب اسے دا ملنا ہے جدی انسان خود محنت کی تھی ہے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں میں نو شک پہ گیا ہے اللہ دا فرمایا ہے انسان نو اسے دا ثواب ملنا ہے اسے دا فائدہ ملنا ہے یعنی آپ کوشش کی تے بے شمار حدیثاں دے اندر آیا پی ہے ایک بندے دے عمل دا ثواب دوجے نو ہی مل سکدا ہے سمجھو تا جنازہ ساڈا عمل ہے فائدہ میت نو تھیندا پی ہے دعا ساڈا عمل ہے فائدہ دوجے نو تھیندا پی ہے ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب دعا ساڈا عمل ہے فائدہ دوجے کو تھیندا پے اللہ فرمایا فائدہ اسے دا تھی سی جو انسان خود کوشش کرے سی حدیثاں کیرے پاسے ویسن یہ تا قرآن حدیث دا ٹکراؤ تھیندا پی ہے مفتی صاحب فرمیندے میں بے چین تھی گیا اٹھا 16 میل پیدل سفر کی تم گنگو دے اندر پہنچا ساری راہ سفر دندر گزر گئی جنگلے ویرانے بیابان سنسانے فرمین تہجد دے ٹیم گنگو دے اندر پہنچا سر رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ دے استاد شیخ بہت بڑے عظیم انسان حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ لوٹا ہتھی چے تہجد دی نفلیاں واسے وضو پہ کرے نہان مفتی صاحب سامنے پہنچ السلام علیکم مفتی صاحب تو سنا اس ٹائم خیر ہوئے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ میں راتی سمن لگا جس ویلے عشاء تو بعد آیا ذہنی چاہ گئی ہے لیس للانسان الا ما سعی انسان وہ کچھ ملنا ہے بدلا یدی آپ کوشش کی نیس تے حدیث پاک جو آیا پی ہے بے شمار حدیثیں ایک دے عمل دا ثواب روچے نو مل دے میں ساری رات پیدل سفر کی دے این ہوئے نہاڑے قیامت دلہ پوچھے چاہ ایک آیت قرآن دیتے ہیں کیوں نہیں سمجھی اے سمجھنا آیا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ وضو کریں دی جاتی ایک لفظ بولا بس مقام حل لیس للانسان الا ما سعی حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا مفتی صاحب قرآن حدیث دے اندر کوئی ٹکر نہیں کوئی مخالفت نہیں کوئی آپس دے اندر دوری نہیں آیت وچ اللہ نے جیرا مسئلہ بیان کیتے ہوئے ایک بندے نے اپنے ایمان واسطے کوشش کی تھی ہے ایمان دا فائدہ بندے نو آپ نو ملنا ہے ایک بندے دے ایمان دا فائدہ دوجے نو نہیں مل سکدا اور میں گل کھلے نا عمل دا فائدہ دوجے نو مل سکدا ہے لیکن ایمان دا فائدہ بندے نو آپ ملنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ایمان نے انہاں دے والد آزر نو فائدہ نہ دیتا نہیں سمجھ آئی نوح علیہ السلام دے ایمان دا فائدہ انہاں دے پدر کنان نہ ہویا حضرت نوح علیہ السلام دے ایمان دا فائدہ بیوی نو نہ ہویا لوط علیہ السلام دے ایمان دا فائدہ انہاں دی گھر والی نو نہ ہویا ایمان دا فائدہ بندے نو آپ نو مل سکدا ہے نیک عمل دا فائدہ دوجے نو مل سکدا ہے آیت وچ ایمان دا ذکر ہے حدیث وچ اعمال دا ذکر ہے
السلام علیکم میں ویدہ پیاں فرمایا نہ حضرت بس آیت سکھن آیا ہم قرآن دا مقام سمجھن آیا ہم سمجھ دا واپس پہنا 16 میل پیدل ٹور پہ اسا کیری محنت کی تھی ہے قرآن پہلی آیت وچ عظمت قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بات ترجمہ سنا من لگا جے کر میں اللہ یہ قرآن پاک نو کہ پہاڑ تے نازل چا کریں دا پہاڑ دب ونجے ہاں ریزہ ریزہ تھی ونجے ہاں پھٹ ونجے ہاں اللہ دے ڈر دی وجہ توں یہ مثالہ سا بیان کریں لوگاں دے فیدے واسطے جو اور فکر کریں. اگلی آیت وچ عظمت رحمان پہلی آیت وچ عظمت قرآن ہن عظمت رحمان قرآن نازل کرن والی ذات دی عظمت هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. ہائے قرآن قربان ونیا اللہ تو بغیر کوئی بھی الہ نہیں کوئی بھی حاجت روا نے مشکل کشا نہیں اللہ تو بغیر کوئی داتا تے عالم الغیب نہیں اللہ تو بغیر کوئی حاجتاں پوریاں کرن والا نہیں بڑھتیاں یا بیڑیاں پال لامن والا کھوٹی قسمت نو کھرا کرن والا غریب نواز تے دستگیر اللہ صرف اللہ ہے. دلیل انبیاء علیہ السلام برحق اولیاء کرام برحق بزرگان دین برحق پیر فقیر برحق لیکن الہ نہیں الہ صرف اللہ صرف اللہ ہے. انبیاء کیوں الہ نہیں غور اولیاء کیوں الہ نہیں صدیقین کیوں الہ نہیں شہداء کیوں الہ نہیں صلحاء کیوں الہ نہیں فرمایا اللہ اس واسطے الہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ غیب تے حاضر نو جانن والا صرف اللہ ہے تا الہ بھی صرف اللہ ہے. ان بخاری شریف دی حدیث سننا مشکات شریف ہی چیئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء ولو منہ لیکن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیبیاں نو واز کیتا مسلمان عورتاں نو واز کریں دے فرماما لگے بیبیو اللہ دے رستے تے خوب صدقہ خیران دیتا کرو. اے مسئلہ میری ماما بھیڑا کو سنا منے میں نال ہو ردی سنے نا عورت جہنم تو کی میں بچ سک دیئے یہ امانت ہے تسا دوستا تک جری ہون حدیث سنا ملگا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء فإنی اریدکن اکثر اہل النار. آپ نے فرمایا بیبیو بخاری شریفی چھے خوب اللہ دینا دے صدقہ خیران کیتا کرو اللہ میں نو دکھایا ہے جہنم دی بھا دے اندر مردہ دے نسبت عورتہ نے زیادہ سڑنے. قلنا وبما یا رسول اللہ بیبیاں بول پہیاں پریشان تھی کہ حضرت اساں کیوں جہنم دی بھائی زیادہ سڑنے. آپ نے فرمایا تغسرن اللانا وتغفرن الشیر رواہ البخاری. ایک دوجہ تے لانتا پاؤں کرے دیا ہی وے لکھ لانت ہوئی اے لکھ نہیں لکھ لانت بگڑ کے لکھ بن گیا ہے لکھ لانت پلوتا پائی گڑھے دیئے خامہ دینا شکری پاؤں کرے دیا ہی وے. محدثین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے جہنم تو بچن واسطے عام نے بیبیاں نو فرمایا تصدقنا خوب صدقہ خیران دیتا کرو. جری بی بی اللہ دے ناتے صدقہ خیرات پاؤں سی اللہ دی رحمت نال امید ہے اللہ جہنم دی بھاتوں نو بچا کے رکھ سی. دوجی حدیث بیبیو صدقہ دیتا کرو اللہ دے ناتے اپنا زیور بھن کے زیور تروڑ کے زیور ویچ کے صدقہ دیونا پوے دا صدقہ ضرور کرنا ہے.
یہ مسئلہ سن کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر پہنچیے. خامد دا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زینب امیر آئی پیکا دی طرف مال دے پیسہ بہو ملا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود غریبان. حضرت زینب آکھن لگی حضرت ابن مسعود مہربانی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل چلے ونجو مسئلہ دا پوچھاؤ. کیرا مسئلہ؟ اکھے میں مالدار ہاں، خیال تساں غریب ہو، میں تو انہوں صدقہ دیونا چاندیاں. حضور سائیں تو پوچھاؤ بیوی مالدار ہوئے خامد غریب ہوئے، دولت مند بیوی غریب خامد نو صدقہ دے سک دیئے کہ نہیں؟ اے پوچھاؤ تو انہوں صدقہ دے ماں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگی آپ بن کے پوچھیا. بی بی زینب فرمیندن میں ٹور پئیاں جڑے حضور سائیں دے دروازے دے گئیاں. ایک مائی پہلے دروازے دے بارو بیٹھی ہوئی آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجودان. میں پوچھا میری بھین تو کی میں آئی بیٹھی حضور دے بوئے تھے. بی بی آکھن لگی میں مسئلہ پوچھنا یہاں مالدار بیوی غریب خامن نو صدقہ دے سک دیئے کہ نہیں؟ حضرت زینب آکھن لگی یہ مسئلہ تھا میں بھی پوچھنا یہاں. اور تسا دوستہ دسڑے جاگ کے باؤ اور مسئلہ پوچھنا لیاں بیبیاں کتنی آنکھو چاہ دو ہو گئیاں. حضرت زینب فرمین دیئے سانو اندر ون کے مسئلہ پوچھن دی جرت نہیں تھی دی پائی. انتظاری بیٹھے میں مسئلہ پوچھنے کیویں بندہ پوچھے؟ اللہ دی قدرت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کم نال حضور دے حجرے دے اندر گئے ہوئے ہن. حضرت بلال باہر نکلے. حضرت بلال صبر 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 خیر ہوئے یہ مسئلہ دسانو پوچھ دے میں آ مالدار دولت مند بی بی غریب خامنو صدقہ دے سک دیئے کہ نہیں؟ حضرت بلال پچھو تے مڑ پہ اندر پہنچے. اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے بوئے دے باہر رو بی بیاں بیٹھیاں مسئلہ پوچھ دیاں پہیاں دولت مند گھر والی غریب خامنو صدقہ دے سک دیئے کہ نہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانہما رواہ البخاری مشکا شریف یہ لفظ. آپ نے فرمایا حضرت بلال مسئلے دی گل تا بات دی ہے پہلے اے دسا او دوہیں بیبیاں کونین. سمجھو وفات تو بعد جھگڑے چاہی ودے ہو. زندہ آمنہ دلال دنیا دی زندگی نال زندہ تے دروازے دے باروں بیٹھیاں حضور زندہ موجود ان پچھ دے پین من ہما او دوہیں بیبیاں کونن. وفات تو بعد ہر شے دا پتہ ہے. ہائے ہائے عقیدہ لوگاں بنایا ہویا ہے. امت دے اعمال نبی سونے دے پیش تھینن. اور موٹی تو انہوں مثال سمجھائی ونیا بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیرا عمل کرے نا انہیں اللہ میں نو جنت دی سیر کرئیے. جنت دے اندر میں نو اپنے اگو اگوں جتیاں دی کھسکار دے آواز آئیے. میں پوچھے فرشتوں ایک کونے؟ فرشتہ جواب لیتا حضرت تو آدھا غلام حضرت بلال ٹوڑدہ زمین تے جتیاں دی آواز بہشتے برینی چلا پوچھا چھوڑیے. کیرا عمل کرے نا انہیں؟ خیال خیال زندہ حضرت بلال زندہ آمنہ دلال. اگر حضرت بلال زندہ دے عمل حضور سائیں تے زندگی دے اندر پیج تھی دے ہوں دے تو نبی پاک نو پوچھن دی لوڑ نہیں کیرا نیک عمل کرے نا انہیں. سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آیت پڑھتا ہوں 12واں پارہ سورت دنا سورت ہود. اے میرے سامنے سورت ہود کھلی ہوئی آخری آیت ہے. فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. آسمان و زمین دے غیب دا مالک بھی صرف اللہ ہے تے سارے دے سارے اعمال اللہ دے دربار وچ پیش تھینن. یہ آیت قرآن دی. حضرت بلال عرض کی دی حضرت
ہور تا عمل کونی وضو ترٹ ونجے تا تازہ وضو کر کے 2-4 رکعت تحیت الوضو دے نفلیاں پڑھ گنا میں سناونا یہ چاہنا ہم جتنے بھی اعمال ان سارے دے سارے اللہ دے دربار پیش تھی نا بیبیاں دروازے دے بارو بیٹھیاں نا حضور سہی پوچھ دے بین من ہما تے ساڑے والے کوئی عالی شان کوٹھیاں تہن نہیں کچا حجرا ٹاڑ دا پردہ لڑکا ہویا ہے دروازے دے طور تے ہون آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور اتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حجرہ تے اس دے باروں لکڑی دی بند دیوار عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بنوائی ہے اس دے باروں نور الدین زنگی دی دیوارے سیسا پلائی ہوئی دیوار پانی تاک اس دے باروں ترکیاں دیوار بنوا چھوڑیے بندی بند کوئی سراخ نہیں روشن دان نہیں دروازہ نہیں کھڑکی نہیں صدیاں گزر گئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور تک کوئی بندہ بھی نیڑے نہیں من سکا قبر منور تا آپ دی صدیاں تھی گئیں ویکھی بھی کسے نہیں 3 دیواروں دے اندر بندے وفات تو بعد میں تو زندگی دی گل بیٹھا کرے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے بین من ہما اور دوئے بیبیاں کون ہن اللہ دا نا تا چاہو چاہ عالم الغیب صرف کونے نہیں ڈھلا نہیں تھی منا عالم الغیب صرف کونے زندہ آمنہ دلال عالم الغیب نہیں تے پاکستان دے مردے عالم الغیب یہ ساری قصور دے غلطی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عرض گیندی حضرت تو سا پوچھ دے پہ او دو بیبیاں کونن ہیگ دا انساریاں دی عورتے تے دوچی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہیگ انساریاں دی عورتے دوچی بی بی زینب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الزیانب ای الزیانب حضور صحیح فرمایا حضرت بلال زینب نا والیاں تب بہت ساریاں بیبیاں ہن مدینہ شریف ایک کیڑی زینب اجانی جھگڑا نہیں مکا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الزیانب ایک کیڑی زینب زینب نام والیاں تا بہت ساریاں مائیاں ہن مدینہ شریف حضرت بلال عرض کی دی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گھر والی اچھا اے او حضرت زینب آپ نے فرمایا دوہاں بی بیانو من کے دسا چاہ جیری مالدار گھر والی غریب خامن نو صدقہ دے وے اللہ اے نئی بیوی نو ڈبل ثواب عطا کرے دے صدقے دا ثواب بکھرا صلہ رحمی دا بکھرا سنامنا ہے جانا ہم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم پہلی آیتی چاہی عظمت قرآن دوچی آیتی چاہی عظمت رحمان میں دوہاں دا ذکر کر چھوڑے 3 بچان دی دستار بندی ہوئی جی حافظ قرآن بڑھن دستار بندی میں کر چکا میں اسی مناسبت نالے چند معروضات پیش کی تھی انہاں بچان واسطے استاد محترم واسطے مولانا عبدالرحمان صاحب باقی انہاں دے عیسیٰ و قارب سارا واسطے دعا کرے نا رات حضرت بندیالوی صاحب تے اساں ہاسے روڈی ایک کلور کوٹ دے علاقے چھے 3 بچان دی دستار بندی کی تھی سے تے اعلان ہویا ہے بھئی ایک بچے 10 مہینج قرآن حفظ کیتا ہے حیران ہو گئے بندیالی صاحب اس تو انوکھی گل سنائیے اتھا انہا بیان فرمایا ہے بھئی بچہ بڑا لے کے الحمدللہ ماشاءاللہ ذہین ہے فرماؤں لگے میں 5 پیر گیاں ایک بچے قرآن پاک حفظ کیتا ہے ایف اے کرن دو بعد اس بچے 2 مہینہ پورا قرآن حفظ کیتا ہے ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء میں اپنی زندگی چ میرے ایک کلاس فیلو ہن میرے نالو پڑھ دے رہن مفتی ہن کراچی دے انہا 1 مہینے قرآن حفظ کیتا ہے میرے کلاس فیلون ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء اللہ عمل قبول فرماوے بخشش تے نجات دا ذریعہ بناوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین